بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ مسلمہ سے متعلق آج ہی آپ کے سامنے تیسری ویڈیو حاضر ہے۔ مدینے سے خبر آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور ان کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول مقرر ہوئے ہیں۔ اب مسلمہ کے لیے اپنے خیال میں میدان بالکل صاف تھا اور وہ اپنی نبوت کے جھنڈے پورے عرب میں گاڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ مجاعب بن مرارہ اور نہار مسلمہ کے اہم سپہ سالار تھے۔ اس کا بیٹا شرجیل بھی سپہ سالاروں کے ساتھ فوج تیار کرنے میں پیش تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یمامہ میں 27 عرب قبائل آباد تھے۔ ان میں بنو حنیفہ بھی شامل تھا۔ یہ سارے قبیلے جنگجو بلکہ خون خوار تھے۔ اسی عہد میں حوازن قبیلے کی ایک عیسائی عورت جس کا نام سجح بنت حارث تھا، اس نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا تھا۔ وہ مسلمہ کی قوت دیکھ کر اس کی شریک حیات اور شریک کار بن گئی۔ اس کے پرستار قبیلے بھی مسلمہ کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح مسلمہ کی فوجی طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ خبریں مدینے بھی پہنچ رہی تھیں۔ ان دنوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کو فوراً کچلنے کے لیے ایک لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرا لشکر حضرت شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں مسلمہ کے خاتمے کے لیے روانہ کیا۔ لیکن یہ دونوں لشکر اپنی جلد بازی اور کم فہمی کی وجہ سے مسلمہ کی فوج سے شکست کھا گئے اور کذاب یمامہ کی فوج فتح کے شادیانے بجاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی شکست سے کافی افسوس ہوا اور انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل سے فرمایا کہ تم نے میری ہدایت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میں نے تم کو ہدایت کی تھی کہ تم شرجیل کا انتظار کرنا اور دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرنا، لیکن تمہاری جلد بازی کی وجہ سے سارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ انہی دنوں حضرت خالد بن ولید مدینے واپس آ چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مسلمہ اور یمامہ کا ذکر کیا اور فرمایا اب تم کو مسلمہ کذاب کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو اتنے بڑے فتنے سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہاں انصار اور مہاجرین کے دو بڑے لشکر تیار کیے گئے۔ انصار کے لشکر پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور مہاجرین کے لشکر پر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا گیا اور ان سب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت مسلمہ کے ساتھ 40,000 جنگجو موجود تھے جو اس پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے۔ مسلمہ کذاب کو جب معلوم ہوا کہ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ روانہ کیا گیا ہے تو وہ بھی اپنے لشکر کو یمامہ سے لے کر نکلا اور اقربہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔
مسیلمہ نے ایک دوسرا لشکر مجاعہ بن مرارہ کی قیادت میں دیا اور حکم دیا کہ خالد کو راستے میں ہی روک لو اور انہیں ایسا سبق دو کہ مسلمان مدینے میں جا کر دم لیں۔ مجاعہ تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاعہ کی روانگی کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تم راستے میں کہیں چھپ جاؤ اور رات کی تاریکی میں مجاعہ پر حملہ کرو۔ حضرت شرجیل نے بہترین منصوبہ بندی کری اور رات کے اندھیرے میں مجاعہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ دشمن گھبرا گیا، اس کو پتہ تک نہ چلا کہ حملہ مسلمان کتنی تعداد میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور کچھ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی۔ بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں مجاعہ بن مرارہ بھی شامل تھا۔ اس کامیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ مسلمہ کو اپنے سردار کی گرفتاری کا بڑا افسوس تھا، اس کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ دوسرے دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور اقربہ کے میدان میں مسلمہ کے لشکر کے سامنے اپنے خیمے لگا لیے۔ مسلمہ خود اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا لشکر بھی ترتیب دیا گیا اور اس کی سپہ سالاری ناہار کو دی گئی، کیونکہ وہ مسلمہ کا ہمراہ اور اس کا جانشین بھی تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 13,000 تھی، جبکہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمہ نے ناہار کو سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا۔ مسلمہ کے لشکر میں ایک شخص شرجیل بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے دستے کے سامنے رز خوانی شروع کر دی۔ وہ اپنے لشکر کو جوش دلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بنو حنیفہ، آج تم اپنی شرم اور غیرت کے لیے لڑو گے، کیونکہ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہاری لڑکیاں اور عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی، اس لیے تم اپنی غیرت اور ناموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو۔ اس کی اس رز خوانی سے اس کی فوج میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف ناہار بھی کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دینے کی فکر میں تھا، لیکن وہ اپنے سپاہیوں میں گھرا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناہار کے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناہار کو کہا، تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمامہ میں اس لیے بھیجا تھا کہ تو انہیں بتائے کہ مسلمہ کذاب ہے، مگر تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مسلمہ کے نبی ہونے کی تصدیق کر دی، جس سے یہ عظیم فتنہ رونما ہو رہا ہے۔ ناہار نے کہا، اے زید، اب تو ہم دونوں آمنے سامنے ہیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ دونوں میں کچھ دیر تک مقابلہ ہوتا رہا اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناہار کو قتل کر دیا۔ مجاعہ کو حضرت خالد بن ولید نے جس خیمے میں قید کیا تھا، اس کی نگرانی اپنی بیوی کے سپرد کر دی۔ بنو حنیفہ کے لوگ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس خیمے تک جا پہنچے۔ انہوں نے مجاعہ کو وہاں قید دیکھا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی طرف قتل کے ارادے سے بڑھے، لیکن مجاعہ نے ان کو منع کیا، نہیں، خبردار، یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہیں مت قتل کرو۔ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے، اس عورت کا خیال چھوڑو اور مردوں کی خبر لو۔ اسی دوران میں مسلمانوں کا دباؤ بنو حنیفہ پر بڑھ گیا اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ارباب ایمان، تم کو معلوم ہے کہ میں نے ناہار کو قتل کر دیا ہے۔ اب میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک ان اسلام کے دشمنوں کو تہس نہس نہیں کر دوں گا یا خود جام شہادت نوش نہ کر لوں، اس وقت تک کسی سے ہم کلام نہ ہوں گا۔ تم دشمن کی کثرت کا خیال کیے بغیر ان کا صفایا کر دو۔ اس معرکے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔
اسی معرکے میں حافظوں کی بڑی تعداد بھی شہید ہوئی۔ چنانچہ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ یمامہ والوں پر اجتماعی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے حملے کا آغاز ہوا۔ کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی یمامہ والوں کا پلہ بھاری ہو جاتا۔ مسیلمہ میدان کارزار میں خود بھی موجود تھا۔ اس کے ارد گرد بنو حنیفہ داد شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ جب تک مسلمہ زندہ ہے دشمن کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ابو حنیفہ کے لوگ کثرت میں تھے۔ انہوں نے ایک تجویز سوچی اور فوج کے اس حصے کے سامنے پہنچے جہاں مسلمہ موجود تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، تم میں سے جس کو اپنی بہادری پر ناز ہے وہ میرے مقابلے پر آئے، یا تو وہ مجھے مار دے یا میں اس کو قتل کر دوں۔ اس طرح جنگ کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ مسلمہ نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور اپنی طرف سے نامی گرامی بہادروں کو یک کے بعد دیگرے حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پر بھیجا۔ یہ سب مارے گئے۔ جب مسلمہ کے کئی بہادر قتل ہو گئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اس سے کہا، میں تجھ کو جھوٹی نبوت کے دعوے سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہوں، مسلمان ہو جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کاملہ پر ایمان لے آ، یہ جنگ بند ہو جائے گی اور تو بھی زندہ رہے گا۔ مسلمہ نے کہا، میں اس وقت تک تیری دعوت پر غور نہیں کروں گا جب تک اپنے فرشتے سے مشورہ نہ کر لوں۔ جب اس کو اپنے نام نہاد فرشتے اجازت نہ ملی تو اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے سے اس کے لشکر میں بددلی پھیل گئی۔ بھاگتے بھاگتے بنو حنیفہ کے ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ تم نے تو ہم سے اللہ کی مدد اور نصرت الہی کے جو وعدے کیے تھے وہ کیا ہوئے؟ وہ مدد خداوندی کہاں چلی گئی؟ مسلمہ نے بھاگتے ہوئے کہا، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور ناموس کے لیے لڑے، یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے۔ اس کے لشکر کے اس حصے پر محکم بن طفیل سردار تھا۔ اس نے لشکر کو حکم دیا، تم لوگ قریب کے باغ میں پناہ حاصل کرو۔ محکم بن طفیل نے خود مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا تاکہ اس کی فوج باغ میں پناہ لے سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے دور سے تاک کر تیر کا نشانہ لیا۔ یہ تیر محکم بن طفیل کی گردن کے آر پار ہو گیا اور وہ وہیں گر پڑا اور جہنم واصل ہوا۔ مسلمہ کے حکم پر پھاٹک کو اندر سے بند کر لیا گیا۔ اب مسلمان باہر تھے اور مسلمہ اور اس کا لشکر اندر۔ باغ میں داخلے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد سے اپنی تجویز پیش کی کہ اس طرح تو ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، میں یہ دروازہ کھول سکتا ہوں، آپ لوگ مجھے پھاٹک سے ملحقہ دیوار پر چڑھا دیں، میں دوسری طرف کود کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ مشکل کام ہے، میں اتنی قیمتی جان یوں ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ یہ من جانب اللہ ہے، میں اس کام میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تجویز ماننی پڑی اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ انہوں نے اندر کی طرف دیکھا کہ اندر لشکر اطمینان سے کھانے پینے میں مشغول ہے۔ وہ اندر کود گئے۔ ان کے گرنے کی آواز سن کر کچھ لوگ ان کی طرف دوڑے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں قتل کر کے پھاٹک کھول دیا۔ باہر مسلمان پھاٹک کھلنے کے منتظر کھڑے تھے، وہ فوراً اندر داخل ہو گئے۔ ادھر مسلمہ کے ماننے والے بھی ان کی طرف دوڑے اور جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمہ ہمت ہار چکا تھا، اس نے راہ فرار اختیار کرنی چاہیے۔ وہ سرتا پا لوہے میں غرق تھا۔ ذرہ بختر نے اس کے پیٹ اور سینے کو چھپا رکھا تھا اور خود نے سر کو، خود کی کڑیاں جھالر کی طرح چہرے پر آ گئی تھیں جس سے اس کی شناخت مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے چپکے سے بھاگ نکلنے کی کوشش کری، لیکن مسلمانوں میں دو ایسے افراد تھے جو اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے۔
ان میں ایک انصار کے قبیلے خزرج کے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت وحشی بن حرف الحبشی تھے۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ کو اپنے ہتھیار، جس کو حربہ کہا جاتا ہے، اس سے شہید کیا تھا۔ پھر بعد میں ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حربہ زنی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حربہ ایک ہتھیار تھا جو دور سے کھینچ کر دشمن کو مارا جاتا تھا۔ اس میں کلائی کی طاقت اور پھینکنے والے کی مہارت کو بڑا دخل ہوتا تھا۔ وہ حربہ اس وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے دشمن کی فوج سے ایک سردار کو فرار ہوتے دیکھا تو انہوں نے دور سے اس کا نشانہ لیا اور حربہ کھینچ مارا۔ یہ حربہ ذرہ بختر کو توڑ کر سینے میں پیوست ہوتا چلا گیا اور مسیلمہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور جہنم واصل ہوا۔ خزرج کے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسیلمہ کی گردن کاٹ کر اس کو نیزے پر چڑھا دیا۔ مسیلمہ کے قتل ہوتے ہی یمامہ والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے اس بھاگتے ہوئے لشکر کو اپنی تلوار پر رکھ لیا۔ بہت سے دشمن قتل ہوئے اور قتل ہونے والوں نے مرنے سے پہلے اقرار کر لیا کہ جب مسیلمہ ہی قتل ہو گیا تو پھر ہم کس کے لیے لڑیں۔ اس طرح اس خطرناک فتنے سے دنیا کو نجات مل چکی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حنیفہ کے ایک گروہ کو وفد کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس وفد کے ساتھ اپنا ایک تفصیلی خط بھی روانہ کیا جس میں مسیلمہ کے قتل اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو تفصیل سے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کے ارکان کو بڑی عزت سے بٹھایا اور مسیلمہ کے بارے میں ان سے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا تھا کہ مسیلمہ کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو گئے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تو نہار نے گمراہ کیا۔ وہ مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے یمامہ پہنچا اور وہاں جھوٹی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ بس یہیں سے ہماری گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میری قوم میں واپس آ جاؤ اور اسلام پر قائم رہو اور اپنے استقامت اور ثابت قدمی کا ایسا نمونہ پیش کرو کہ دوسرے اس کا اثر قبول کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خوش ہوں۔ جب مسلمان یمامہ سے واپس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت محبت سے گلے لگا لیا اور محکم بن طفیل کے قتل پر ان کو مبارکباد دی۔ اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب شہید ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی بن کر کامیاب لوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے عبداللہ، تیرے دل میں شوق شہادت نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بالکل تھا، اور میرا یہی شوق مجھے یمامہ لے گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر تیرے دل میں شوق تھا تو کیا وجہ ہے کہ تیرا چچا زید شہید ہو گیا اور تو زندہ واپس آ گیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، شہادت کا انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ چچا کی قسمت میں یہ انعام لکھ دیا گیا تھا جس سے وہ سرفراز ہوئے، میری قسمت میں یہ انعام نہ تھا، سو میں محروم رہا۔ ختم شد۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ داستان لائف آف مسیلمہ کذاب پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔